نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعین بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ حضرت کی آداب مصاب جو کہ پریشانی میں گر جاتے ہیں یا صدمات میں، ان کے لیے ہدایات اور اس کی اس آیت کی شرح فرما رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں جو غلو ہے اس کی بھی حضرت اصلاح فرما۔ مصلحین کا یہی کام ہوتا ہے کہ جس جماعت میں بھی کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اس کی صحیح تصویر سامنے پیش فرماتے ہیں۔ تو اس میں گزشتہ روز سے حضرت نے توکل اور عقل حلال، اس میں بہت افراط و تفریط ہو رہی ہے۔ بالکل سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جانا، یہ جو ہے کوئی توکل نہیں ہے، جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے۔ توکل اسباب کے ساتھ ہے، ورنہ حضرت فرماتے تھے یہ تو تعطل ہو جائے گا اسباب کو چھوڑ کے۔ تو اسی کے اوپر چل رہے ہیں کہ محنت کرو، کوشش کرو اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑو، یہ توکل ہے۔ ایک جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں پہنی ہیں۔ معذاللہ کو کہہ سکتے کہ یہ کسی خوف کی وجہ سے پہنی، بتانے کے لیے کہ اگر اتنے بھی اسباب ہیں تو اس کو پوری طرح استعمال کرو اور بھروسہ اللہ پہ رکھو کہ حفاظت کرنے والے وہی ہیں۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو سال بھر کے جو ہے وہ نانفقہ عطا فرماتے تھے تاکہ بے فکر رہیں کہ ان کے خرچ سے، اور تو اسباب جتنے بھی ہیں اس کو استعمال کرے اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھے۔ ہمارے بعض دوستوں میں یہ غلط ہو گیا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے، وہ اللہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اسی طرح حج کے سفر کے لیے آیا ہے کہ سفر بھی ہو اور اس کا خرچہ بھی ہو اور پیچھے والوں کے پوری طرح کھانے پینے کا بھی انتظام ہو، تب وہ حج کے لیے، کیونکہ یہ شرطی عبادت ہے جی۔ اسی طرح ہم لوگ جو ہے عقل حلال میں بہت غلو کرتے، اب تک ہے۔ حضرت منع فرماتے ہیں کہ یا تو پھر دعوت قبول نہ کرو، یا وہاں پہنچ کے یہ نہ پوچھو کہ مرغی کہاں سے آئی ہے اور دودھ کہاں سے آیا ہے اور گندم کہاں سے خریدی ہے۔ اگر پہلے سے مطمئن نہیں ہو تو دعوت قبول نہ کرو، پھر دعوت پہ بیٹھ کے یہ چیزیں، یہ منع ہے جی، جس میزبان کی سبکی ہے۔ اسی طرح حضرت نے کل حکایت سنائی کہ ایک اس طرح کا غلو میں مبتلا شخص اس میں چلا کہ رزق حلال، وہ کسی نے بتایا کہ فلاں بزرگ رزق حلال جو ہے ان کے ہاں ہوتا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کل تک تو تھا مگر آج نہیں رہا، کیونکہ میرا بیل ایک کھیت میں گزر گئے تو اس کھیت کی مٹی ان کے پیروں میں لگ گئی اور وہ مٹی میرے کھیت میں مل گئی، تو میرا کھیت سارا مشتبہ ہو گیا۔ یہ وہ غلو ہے جس کو حضرت منع فرما رہے ہیں۔ سو ایسا تقوی خوش تقوی ہے، ایسے متوکل اور ایسے طالب حلال کو فقہاء نے قابل تعزیر قرار دیا ہے کہ اگر کوئی اسلامی حکومت ہو تو ایسی باتیں کرنے والوں کو کوئی سزا دے۔ اسی طرح آتا ہے کہ کوئی یہ معمولی سی چیز یعنی چند دانے
اٹھا کے پھر رہو کہ کس کا ہے، اس کو بھی پکڑ کے حکومت سزا دے۔ یہ تقوی کا حیضہ ہے اور اپنے آپ کو بڑا متقی دکھانے کی ایک پیچھے نفس کی شرارت ہوتی ہے۔ ایسے تقوی خشک تقوی ہے، ایسے متوکل اور ایسے طالب حلال کو فقہاء نے قابل تعزیر قرار دی ہے، کیونکہ یہ تقوی نہیں بلکہ تقوی کا حیضہ ہے، جو در حقیقت شریعت پر اعتراض ہے، کیونکہ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ توکل اور عقل حلال محال ہے، اس لیے کہ ایسا توکل اور ایسا عقل حلال کسی کی وسعت میں ہے؟ سوالیہ نشان حضرت کا پوچھ رہے یہ کسی کے ہے، اور یہ خلاف ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ پاک نے کوئی حکم ایسا نہیں فرمایا جو کسی کے بس نفس کے بس میں نہ ہو۔ اس لیے ایسے متقیوں کو اور ایسے واعظوں کو جو تقریریں کرتے پھرتے ہیں، کو جو غلط تقوی کی تعلیم واعظوں میں بیان کریں، فقہاء لائق تعزیر سمجھتے ہیں کہ جو قانون نافذ کرنے والے ہوں ایسے کو پکڑ کے سزائیں دیں۔ چنانچہ اس جزئی کی تصریح ہے کہ اگر کوئی ایک دانہ گندم کا لقطہ سمجھ کر مالک کی تلاش کرتا پھر، جیسے میں نے پہلے میں یہ بتا دیا، الحمدللہ شکر ہے کہ بزرگوں کے مقرر آنے سے تسلی ہو جاتی ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چل رہے، تلاش کرتا پھرے اس کو تعزیر دی جائے۔ یہ وہی تقوی کا حیض ہے، اور حضرت ہمارے تو اس کو کلا بھی تقوی کہتے تھے کہ کتے والا تقوی، وہ مثال بھی دیتے تھے کہ کتا جب پیشاب کرتے تو ٹانگ اٹھا کے کرتا ہے کہ کہیں میری ٹانگ پلیت نہ ہو جائے، اور باقی ساری حرام کاری کرتا رہتے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو سزا دینی چاہیے اگر حقیقی حکومت اسلامی ہے۔ چنانچہ اس جزئی کی تصریح ہے کہ اگر ایک دانہ گندم کو لقطہ سمجھ کر مالک کو تلاش کرتا پھرے اس کو تعزیر دی جائے۔ پس امت میں فقہاء اور صوفیاء دو ہی جماعتیں حکمائے امت ہیں، حکیم ہیں، اور یہ دونوں کا جوڑ فقط تحققات ہے، مگر باوجود اس کے ان میں کبھی جنگ ہوتی ہے تو وہ نقصان علم یا نقصان تصوف کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضرت محقق کی جو تشریح فرمائی گئی ہے ہمارے اکابرین میں وہ یہ ہے کہ من تفقہ ولم یتصوف، وہ کتابیں تو پڑھ لی، علم ظاہر تو حاصل ہو گیا، لیکن کسی اللہ والے کے پاس گھٹنے نہیں ٹیکے اور اس علم کے اوپر عمل کی مشق نہیں کی کسی بزرگ کی نگرانی میں، فقط تفسق، تو یہ فسق و فجور میں جائے گا۔ اپنے نفسانیت کے رنگ میں جو چشمہ پہنا ہوتا ہے اس نے وہ تشریح و توضیح کرتا رہے گا، فسق و فجور کی بات کو اسلام دکھائے گا۔ فقط تفسق ومن یتصوف ولم یتفقہ، یہ اکابرین کے ایک طریقہ ہوتے ہیں کہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے جو مرید ہوتے ہیں ان کو یہ دونوں کرتے ہیں، ظاہر علم بھی اور صحبت سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بہت ایسے ہوتے ہیں کہ نقش الحجر جیسے پتھر کے اوپر لکیر ہوتی ہے، وہ زیادہ گہرا ہوتے بنسبت کتابی علم کی۔ تو وہ ان کو پہلے دونوں ساتھ ساتھ چلاتے، علم بھی سکھاتے ہیں، عمل بھی کرواتے ہیں۔ اسی کے اوپر جو علم ظاہر نہیں سکھاتے اور صرف کیفیات کے اوپر لگا دیتے ہیں، تو اشغال و کیفیات کے اوپر تو ومن یتصوف ولم یتفقہ فقط تزندق، یہ کبھی ہوا میں اڑے گا، کبھی آسمانوں کی سیروں کی کہانیاں سنائے گا، تو وہ بھی گمراہی کی طرف جائے۔ من جمع بینہما، جس نے دونوں کو اکٹھا کر لیا، فقط تحقق،
اصل محقق یہی ہوگا. تو یہ محققین کی بات حضرت فرما رہے ہیں، اس کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.